صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام اور دیگر برادران اہل سنت والجماعت، آپ حضرات کی خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ 4 باتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم سب اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمت ملک پاکستان پر بے حد شکر ادا کریں۔ جب اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت مزید انعامات کا سلسلہ جاری فرما دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کے وجود پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بے حد کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، لیکن کئی کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ دنیا میں مسلمان کے لیے پاکستان کی حیثیت ایک جنت کی رکھتی ہے۔ دنیا میں پاکستان کی آپ حضرات فرمائیں گے کیوں؟ میں کئی ملکوں میں کم از کم 17 ممالک کا دورہ میں نے کیا ہے۔ کم از کم میں نے باہر ممالک میں جا کر دیکھا ہے کہ جس قدر آزادی کے ساتھ دین اسلام کی گفتگو اور حکومت وقت پر تنقید کی گفتگو ہم کرتے ہیں، ایسی گفتگو دنیا میں کسی ملک میں کرنا بے حد ممکن نہیں، اور وگرنہ بے حد مشکل ضرور ہے۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمسائے ممالک دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہو کتنی بڑی نعمت ہے۔ باہر ممالک کا سفر کریں تو آپ کو اندازہ ہو کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں تفصیل سے بات نہیں کر رہا۔ نمبر 1، ہم پاکستان کے وجود پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید اس کے وجود کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، پاکستان کی نظریاتی حیثیت وہ اسلام کی ہے، اور یہ نظریاتی حیثیت کتنی اہم ہے اس پر میں زیادہ نہیں، یہ کتابچہ پاکستان کے نام پر ہم نے لکھا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کے بعد جب جائیں تو ہر بندہ اس کتابچے کو خریدے، اس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، بلکہ مزید پرچے خرید کر آگے لوگوں میں تقسیم کرے۔ اس میں صرف میں 2 باتیں پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، آپ اس کا صفحہ 13 جا کر دیکھیں گے اور صفحہ 12۔ اس میں قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کے ہم نے ارشادات نقل کیے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کیا فرمایا۔ میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں۔ 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں جلسے عام سے خطاب کرتے فرمایا، اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی۔ میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اب اس کا معنی یہ ہے، اگر ہم پاکستان میں اسلام کی بات کریں یا اسلام کے نفاذ کی بات کریں تو یہ صرف ہمارا مطالبہ، ہماری خواہش نہیں، بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ ہے کہ آخری قربانی دینی پڑے تو دی جائے، لیکن پاکستان میں اسلام کو نافذ کیا جائے۔ اسی طرح قرارداد مقاصد کی شق نمبر 2، صفحہ نمبر آپ 17 پہ جا کے مطالعہ کریں۔ دستور میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس آزاد اسلامی ریاست پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا دوسری بات کہ ہماری جو نظریاتی شناخت ہے وہ اسلام کی ہے، اور ہم یہ فیصلہ کریں ہم ہر حال میں اس ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کا عزم کریں اور پختہ ارادہ فرمائیں۔ اس کے لیے 3 چیزوں کا خیال کریں: اسمبلی کے ذریعے اسلامی قوانین بنوانا، عدلیہ کے ذریعے اس کو منوانا، انتظامیہ کے ذریعے اس کو نافذ کرانا۔ اگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو دوسرا، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے معاشرے میں اسلام کو نافذ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔
میں خود اسلامی لباس، اسلامی چہرہ، اسلامی معاشرت اپنے گھر میں لاؤں۔ اور اس حوالے سے تیسری بات، ہم میں سے ہر شخص یہ طے کرے کہ اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اس میں کم از کم ایک بیٹا اور ایک بیٹی قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم میں ضرور بناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ حضرات میں سے ہر بندہ نیت کرے، اور یہ بات میں نے کئی بار کہی، آج پھر کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مراد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ یہ اس لیے ہے کہ بچے کے ذہن میں اسلام کی باز لگے، اور جب بولے تو کلمہ پڑھے، اللہ کا نام لے۔ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ نمبر 2، یونین کونسل میں اس کے نام کا اندراج۔ نمبر 3، اس کی تعلیم اور اس کی ضرورتیں۔ ہمارے ہاں چونکہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس بات کی علامت یہ مسلمان اور اسلام کی زبان عربی ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے بچے کو الف با تا سا عربی پڑھائیں۔ نمبر 2، یونین کونسل میں نام درج کرایا، اس کا معنی پاکستانی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچے کو الف بے تے سے اردو زبان پڑھائیں۔ نمبر 3، یہ ہمارے بچے کو بین الاقوامی حالات سے واسطہ پڑے گا، اور ورلڈ لیول پہ کچھ اس کی ضرورتیں ہیں جو انگلش زبان کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ABCD اپنے بچے کو پڑھائیں۔ تو تعلیم کی ترتیب یہ بنائیں، نمبر 1 الف با تا سا، نمبر 2 الف بے تے سے، اور نمبر 3 AB۔ اس میں انشاءاللہ اسلام بھی آ جائے گا، پاکستان بھی آ جائے گا، اور جس انگریزی کا آپ کو شوق ہے وہ انگریزی بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے ABC اور ریٹ کیٹ کہہ کر منہ ٹیڑھا نہ کریں، بلکہ الف با تا سا کر سیدھی سیدھی بات کو سیکھیں۔ جب ضرورت ہو منہ ٹیڑھا کیے بغیر بات نہ ہوتی ہے آدمی کر لے، لیکن وہ ضرورت ہے، سب سے پہلی ترجیح اس کو دیں۔ نمبر 3، پاکستان ہماری جغرافیائی شناخت ہے، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا سبز پاسپورٹ، یہ دنیا میں ہماری شناخت ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ سبز ہلالی پرچم، یہ ہماری پاکستانی شناخت ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر حال میں اس شناخت کو باقی رکھیں گے اور اپنے پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ کریں گے۔ یہ پاکستان فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان خفیہ اداروں کا نہیں ہے، یہ پاکستان عدلیہ اور اسمبلی کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہر پاکستانی کا ہے۔ لہذا استحکام پاکستان کے لیے ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی افواج یا ہمارے ادارے استحکام پاکستان کے لیے جو پالیسیاں بناتے ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور استحکام پاکستان پہ ہونے والی ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم استحکام پاکستان کے مسئلے پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں، اسلام اور پاکستان، اسلام کے مسائل علماء بیان کریں، افواج پاکستان علماء کا ساتھ دے، اور پاکستان کی جغرافیہ کا تحفظ افواج کرے اور ہم علماء ان کا ساتھ دیں۔ فوج پاکستان کے علماء سے نہ لڑے، علماء فوج سے نہ لڑے، اسلام کا حفاظت بھی ہوگی اور پاکستان کی حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اسلامی مسائل میں رہنمائی یہ ہم سے لیں، جغرافیائی معاملات میں رہنمائی ہم آپ سے لیں گے، مل جل کر دونوں کام کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے بڑی شارٹ کٹ بات کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بارڈر کو مخالف فوج کراس کرے تو بارڈر کا تحفظ ہوتا ہے۔ اگر نظریاتی بارڈر کو کراس کوئی کرے تو پھر حفاظت علماء کرتے ہیں، جغرافیائی بارڈر کراس کرے تو حفاظت فوج کرتی ہے، اور جب نظریاتی بارڈر کراس ہو تو فائرنگ علماء کرتے ہیں، اور جغرافیائی اگر بارڈر کراس ہو تو فائرنگ فوج کرتی ہے۔ علماء کی فائرنگ کا نام دلائل ہیں، اور افواج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہیں۔ گولیاں چلا کر ملک بچانا یہ فوج کے ذمہ ہے، اور دلائل دے کر اسلام اور پاکستان کا دفاع کرنا علماء کے ذمہ ہے۔ ہمارے اگر مدرسے میں دلائل والی کتابیں نہ نکلیں تو ہمارا جرم ہے، اور اگر کسی چھونی میں گنے موجود نہ ہوں، ٹینک موجود نہ ہوں تو فوج کا جرم ہے۔ اس لیے کتابیں ہم نے اپنے ذمہ لی ہیں، اسلحہ فوج نے لیا ہے، اسلحے کے ساتھ ملک کی حفاظت فوج کے ذمہ ہے، اور دلائل کے ساتھ اسلام کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ چوتھی اور آخری بات، یہ میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں
بعض حضرات کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ سیمینار کیوں کراتے ہیں، پرچم کشائی کیوں ہوتی ہے، اور بعضوں کا ذہن یہ ہے کہ شاید نیشنل ایکشن پلان سے ڈر گئے ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہے۔ ہم نیشنل ایکشن پلان سے پہلے بھی کرتے تھے، ہم پہلے بھی حق میں تھے اور آج بھی حق میں ہیں۔ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان نہیں بنا تھا، ہم استحکام پاکستان سیمینار تب بھی کرتے تھے، یہ حضرات گواہ ہیں۔ بنا ہے ہم تب بھی کرتے ہیں، اس کا تعلق نیشنل ایکشن پلان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے ملک سے ہے اور یہ ہمارے ذمے ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں، اور بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مدرسے اور استحکام پاکستان، یہ مدرسے اور پرچم کشائی، یہ تو علماء کا کام نہیں ہے۔ مجھے اس پر اتنا تعجب ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے قائد اعظم پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشرقی پاکستان اور جہاں ہم بیٹھے مغربی پاکستان، وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی اور یہاں کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی۔ اب علامہ ظفر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی مفسر قرآن، استاد تفسیر بھی ہیں، استاد حدیث بھی ہیں۔ تو پاکستان کا پرچم 14 اگست کو، اور آپ حیران ہوں گے کہ جمعۃ الوداع 27 رمضان غالباً شب قدر لہرایا علماء نے، اور اس کو سلام پاکستان کی فوج نے کیا۔ تو لہرایا علماء نے تھا اور اس کو سلام یہ پاکستان کی فوج نے کیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سب سے پہلے جو اسلامی پرچم لہرایا علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی علماء نے ہے۔ آج اگر 14 اگست کو پاکستان کے پرچم لہرائیں تو سب سے زیادہ یہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے، باقی حضرات کی بعد میں ہے۔ تو یہ پاکستان کا پرچم لہرایا بھی ہمارے علماء نے ہے، اور آئندہ لہرانا بھی ہم علماء نے ہے، بنایا بھی علماء نے ہے، بچانا بھی ہم علماء نے ہے۔ تو یہ پاکستان کا تعلق اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے نہیں ہے، مدارس کے ساتھ بھی ہے۔ اس سے پہلے عام ذہن یہ تھا کہ 14 اگست کو تقریبات سکولوں میں ہوتی، کالجوں میں ہوتی، یونیورسٹی میں ہوتی، سرکاری اداروں میں ہوتی، اور عام تاثر یہ تھا علماء پاکستان کے بننے پر خوش نہیں ہے۔ ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ کھلے عام اجتماعات کیے، اپنے مدرسے پر پاکستان کے پرچم لہرائے، استحکام پاکستان سیمینار کیا، 14 اگست کو تقریب کی، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بڑے بڑے جامعات اور دارالعلوم ہیں، اب تقریباً سب نے 14 اگست کو یہی جشن آزادی کی تقریب بھی شروع کی ہے، پرچم کشائی بھی شروع کی ہے، اور پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ جب شروع میں نے کام کیا تو کہتے تھے کابر کا طرز نہیں ہے، ہمارے مشائخ کا نہیں ہے، پہلے علماء کرتے نہیں تھے۔ میں نے کہا بھی سٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ علماء اگر یہ کام اچھا ہوا تو لے کر چلیں گے۔ یہ بات الگ ہے، چونکہ ہم دیہات میں ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں نہیں ہیں، اس لیے عام بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کاموں کا آغاز کس نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اسلام پاکستان کا محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عافیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربکم ادعونی، تیرا پروردگار فرماتے ادعونی، مجھے پکارو۔ دعا بھی مستقل ایک عبادت ہے مولانا، اور عبادت توقیفی ہوتے، لہذا دعا بھی توقیفی ہے۔ سمجھ رہی میں؟ اس لیے فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو، عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ناکام کوشش ہے۔ سمجھ رہی؟ اس لیے جو تبلیغ والے، تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی والے نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے۔ اس کو ضروری آپ نہ سمجھیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کو ضروری نہ سمجھے۔ حضرت اقدس کی کتاب مفتی ہند، بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ کا بھلا، النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ الدعاء عبادت والعبادت توقیفیت فالدعاء توقیفی والتوقیفی ما ورد به الشرع، توقیفی وہی ہے کہ شریعت سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں۔ ہاں عمومی روایتیں ہیں، اجتماعی دعا یعنی اللہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، اجتماعی دعا عمومی روایت ہے، لیکن نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ، نماز ایسی چیز ہے کہ
5 وقت پڑھی جانے والی چیز ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دو تاکہ یہ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ضروری نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فجر میں ہم یہ کہ یاسین پڑھ کر کے اپنے بس کوئی الگ تھلگ ہو کر اجتماعی دعا کا کوئی انتظار نہیں کرتے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ پٹھانوں کے ہم پاس جاؤ، جیسے نماز میں نے شروع کر دیا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریم ہے، اب درمیان میں تو بولے گا نہیں بولے گا نا، تکبیر تحریم ہو گیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم ہو گئی نماز۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے، نماز ختم ہوگی السلام علیکم۔ دعا کی بھی تکبیر تحریم ہے، تم لوگوں نے بنایا، دعا کی تکبیر تحریم ہے، دعا کی سلام، ہاں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے سب جنازہ پتریا کرتے کرتے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی تکبیر تحریم شروع ہو گئی ہے، اب کوئی اس سے پہلے جا نہیں سکتا۔ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، صغیرہ کو بھی بخش دیں، کبیرہ کو بھی بخش دیں، دانستہ کیے بخش دیں، نادانستہ کیے بخش دیں۔ میں ایسا بے غیرت ہوں کہ میں نے خود ہی رٹا لگایا ہے، میری توجہ نہیں ہے تو مقتدیوں کی کیا توجہ ہوگی؟ مقتدی کہتے ہیں آمین آمین آمین، درمیان میں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے، ہمارے صدر صاحب کی حفاظت فرما دے، آمین، ہمارے وزیر اعظم کی بھی حفاظت فرما دے، ہمارے مولانا فضل الرحمان کی بھی حفاظت فرما دے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسحاق ڈار کی حفاظت فرما دے، خصوصی طور پر اس نے خزانے کو ماشاءاللہ زبردست بنا دیا اور اس نے بہت سستا ہی کر دیا، تمام قیمتیں، اللہ حفاظت فرما دے، مولانا منظور صاحب کی بھی حفاظت فرما دے، جامع صدیق کی بھی حفاظت فرما دے، فلانے فراڈی کی بھی حفاظت فرما دے، فلانے بے غیرت کی بھی حفاظت فرما دے، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکے گا، سمجھے؟ جیسے نماز کی تکبیر تحریم ہوتی ہے اور پھر سلام پہ نماز تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، یہاں اسی طرح اس قسم کی دعا محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نماز 5 وقت پڑھی جانے والی چیز تھی، اس کو تو تواتر کے ساتھ مروی ہونی چاہیے۔ میں نے بزرگوں کا نام نہیں لیا، کتابیں تو انہوں نے لکھی ہے لیکن ناکام کوشش ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ناکام کوشش ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اثر وہی ہے کہ جو تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے ہیں یا سعودیہ والے جو نہیں کر لو، بالکل کر لو آپ، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر کے اس کو اس طریقہ پر اس کو ختم کر لو۔ میں تراویح کے بعد جامع فاروقی میں دعا کراتے تھے، تراویح کے بعد بھی دعا کراتے تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، میرے دل کو لگتا بھی نہیں تھا لیکن میں تراویح پڑھاتا تھا، حضرت جی سے میں ڈرتا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں مفتی رشید احمد نے فتح و رشیدیہ میں لکھا، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ ایران کے علماء نے اس کو لکھا کہ یہ مستحب نہیں، یہ بدعات ہے، جو آپ جیسے شرک بدعت کے خلاف آدمی، آپ ان کو مستحب کہتے ہیں۔ ایران کے علماء نے جب اس کو لکھا تو حضرت جی نے مفتی رشید احمد نے بھی ان کو نکال دیا، سمجھے؟ پہلے یہ تھا جیسے کہ چہرہ دھوئے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ، سمجھے؟ اللہم آتنی، ہاتھوں کو دھوئے وضو میں، اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا توتنی بشمالی، ناک میں پانی ڈالے تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ جنت کی خوشبو مجھے سنگا دے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عمل تھوڑا سا کرو لیکن اسی طریقہ پر، سمجھے؟ پھر یہ ہے کہ خود جب یہ ہے کہ ہوتے بدعت ہی خود ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دوسرے کو بدعت بتاتے کہ اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا، نیا طریقہ علماء دیوبند کو تم بدنام کرتے ہو اور کسی نے